أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ قیامت کے میدان میں اعمال تولے جائیں گے، یا صاحب اعمال تولے جائیں گے، یا صحائف اعمال تولے جائیں گے، جس کے اوپر مختلف روایتیں دلالت کر رہی ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. دو چیزوں کا تذکرہ تھا جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوگی اس کو فرمایا کہ کامیاب ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں مغلوب ہوگی، برائیاں غالب ہوگی، وہ آدمی نقصان میں رہے گا. تو یہ دوسری بات خاص طور پر کافروں کے بارے میں بیان کی گئی ہے. اس پر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مسائل سلوک کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ نیکیوں کے پلڑے جب بھاری ہوں گے اس کو کامیاب قرار دیا، اور نیکیوں کے پلڑے اگر مغلوب ہوں گے وہ آدمی ناکام ہوگا. اب اس سے تیسری چیز کا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر سرابر ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بیچ بیچ میں رہے گا، یعنی اعراف میں ہوگا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہاں معاملہ یہ ہے کہ نیکیاں غالب ہے تو اس کو کامیاب، نیکیاں مغلوب ہے اس کو ناکام قرار دیا. ایسے ہی دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، اس طرح سے کہ جس انسان کے اندر حالات اغلبی طور پر صلاح اور نیکی والے ہو اس کو نیک سمجھا جائے، اگرچہ اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہو، لیکن اس آدمی پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنی کوشش کرتا رہے. یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو صالح سمجھنے لگے یا کسی بزرگ نے اس کو اچھا سمجھ کر خلافت دے دی، اجازت دے دی تو اب وہ پرفیکٹ ہو گیا. نہیں، فرماتے ہیں کہ یجب علیہ ان یصلح نفسہ. نعم یجب علیہ ان یصلح نفسہ. ہاں، اس پر ضروری ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرتا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری روایتوں کے ذریعے یہ بتلایا گیا کہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا اور کامیابی اور ناکامی کی کیا شکل ہوگی اس کو بھی
آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے بندوں کو سمجھایا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور ہم نے تم کو زمین کے اندر رہنے کی جگہ دی، قدرت دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر زندگی کا سامان پیدا کیا۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا ماقبل سے کیا تعلق ہے؟ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیات میں لوگوں کو نبیوں کا اتباع کرنے کا اور ان کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا تھا، اتبعوا ما انزل الیکم کے ذریعے، پھر ان کو دنیا کے عذاب سے ڈرایا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، اس آیت کریمہ میں دنیاوی عذاب سے ڈرایا۔ پھر بعد کی آیات میں آخرت کے عذاب سے ڈرایا، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے۔ اور دوسرا طریقہ وزن اعمال کے ذریعے کہ کچھ بھی کر لو، اعمال تو تولے جانے والے ہیں، والوزن یومئذ الحق۔ اب اس آیت میں جس کو آج میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے کی طرف رغبت دلا رہے، شوق دلا رہے۔ دوسرے طریقے سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور نعمتوں کا زیادہ ہونا وہ طاعت کو لازم کرتا ہے۔ جس کے احسان جتنے زیادہ ہو اس کی اتنی ہی بات مانی جاتی ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر اس طرح سے ربط بیان کیا کہ اوپر تذکیر نقم سے انکار حق کے اوپر ترہیب تھی، یعنی حق کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب کس کس صورت میں آ سکتا ہے، اس کا تذکرہ تھا۔ اس آیت میں تذکیر نعم سے قبول حق کی ترغیب دی گئی ہے۔ نعمتوں کو اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے، لہذا تم کو ماننا چاہیے۔ تو پہلے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کے اندر نعمت تربیت مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس زمین کے اندر قدرت عطا فرمائی ہے۔ پھر وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نعمت ایجاد کا تذکرہ کیا کہ تم کچھ نہیں تھے، ہم نے تم کو کس طرح سے بنایا۔ اور پھر ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اس کے اندر نعمت اکرام کا تذکرہ کیا کہ حضرت انسان کے سامنے فرشتوں سے سجدہ کروا کے ہم نے اکرام کیا۔ یہ ربط ہے۔ اور ایک اور بات حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے مسائل السلوک میں لکھی کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کے اندر تمہیں پاور عطا کیا۔ اس میں اشارہ ہے جاہ کی طرف، عہدے کی طرف، اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اس میں مال کی طرف اشارہ ہے، زندگی گزرنے کا سامان ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو جاہ اور مال، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے یہاں نقل کی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں نعمتیں ہیں۔ اگر اس کسی کو مل جائے، مال بھی ملے اور عہدہ بھی ملے، تو اس کو چاہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ ان دونوں کو مقام ذم میں بیان نہیں کیا ہے، مقام مدح میں بیان کیا ہے، مقام امتنان میں بیان کیا ہے۔ ہاں، اگر اس کے اندر انہماک کیا جائے، جاہ اور مال کی تحصیل کے اندر
آدمی اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگے، یہ برا ہے۔ کسی کو کرسی اگر مل رہی ہے بغیر چاہے ہوئے، بغیر مانگے ہوئے، تو نعمت ہے، قدر کرنی چاہیے اور اسے خدمت کرنی چاہیے۔ اور مال آ رہا ہے اللہ کے احکام کی تابع داری کر کے، تو بہت اچھی نعمت ہے، اللہ نے اس کو خیر قرار دیا، فضل قرار دیا ہے۔ تو مال کی برائی مت کرو۔ مال کے اندر انہماک اتنا کرنا کہ آدمی اپنے مقصد عبادت کو بھول جائے، مقصد تخلیق کو بھول جائے، یہ برا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تم لوگوں کو زمین کے اندر قدرت عطا فرمائی۔ مفسر قرطبی نے لکھا کہ زمین کے اندر قدرت کا مطلب کیا ہے؟ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ قَرَارًا وَمِهَادًا، ہم نے تمہارے لیے ٹھکانہ دیا زمین کے اندر، تمہارا گہوارہ ٹھہرنے کی جگہ ہم نے اس کو بنایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس کے اندر روزی کے سامان عطا فرمائے۔ تم لوگوں کو زمین کے اندر تصرف کرنے کا حق دیا اور تمہیں مالک بنایا، تم اس میں جس طرح سے چاہتے ہو اپنا تصرف کرتے ہو، یہ ہے۔ اور معائش کا معنی زندگی گزارنے کا سامان، نفع اٹھانے کی چیزیں زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ نفع کی دو صورتیں ہوتی ہے، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہے اس سے نفع اٹھانے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً اس چیز کو انسان کے نفع کے لیے بنایا، جیسے کہ پھل ہے، پھل پیدا کیے، اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی کھا لو، پکے پکائے پھل اللہ تعالیٰ نے اگائے۔ اور دوسرا نفع کا طریقہ یہ ہے، نفع حاصل کرنے کا، آدمی کو اس میں کچھ کد و کاوش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ امام علامہ آلوسی نے لکھا کہ معائش سے مراد ما تعیشون بہ وتحیون، جس کے ذریعے تم زندگی گزارو، جس کے ذریعے تم زندہ رہ سکو، یعنی کھانا پینا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ یوں سمجھو حق سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں تھی، کھانے پینے سے لے کر تفریحی کام سامان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھا ہے۔ گویا کہ یہ زمین ایک انسان کیا ضرورتوں کے پورا کرنے کے ایک بہت بڑا گودام ہے۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضروریات کو پیدا فرما دیا ہے۔ اب انسان کا کام کیا ہے؟ اس گودام سے اپنی ضرورتوں کو نکالے اور استعمال کے طریقوں کو معلوم کرے، پھر اس سے فائدہ اٹھاوے۔ بھئی آپ دیکھیے دنیا کے اندر چاہے ٹیکنالوجی ہو یا سائنس ہو یا کوئی بھی علم و فن ہو، دنیا میں جو کچھ بھی نئی ایجادات آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کا کام ہے کیا؟ جو پردے خفا کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں، پردے کے اندر رکھی ہوئی، اس کو نکال کر لاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی گودام ہے۔ اس گودام سے انسان نئی نئی چیزیں نکال کر لا رہا ہے۔ تو وہ تو خدا کی، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی پیدا کی ہوئی چیزیں جو محفوظ تھی زمین میں، ان کو سلیقے کے ساتھ انہوں نے نکالا اور صحیح طریقے سے استعمال کیا۔ اب جو بے وقوف ہے اور بد سلیقہ ہے، وہ اس گودام سے نکالنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ جب نکالنے کا طریقہ نہیں جانتے تو استعمال کا طریقہ کیسے جانیں گے؟ وہ اس سے محروم رہیں گے۔ تو سمجھدار آدمی
دونوں چیزوں کو سمجھ کر ان سے نفع اٹھاتا ہے، کیسے لایا جائے، کیسے استعمال کیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ساری ضروریات انسانی حق تعالی شانہ نے زمین میں ودیعت کر رکھی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت ہر حال میں حق تعالی شانہ کا شکر گزار ہو، وہ غفلت میں پڑ کر ان چیزوں میں گم ہو کر خالق کو اور مالک کو بھول جائے، یہ بڑی ناسپاسی ہے۔ قلیلا ما تشکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شکر تو کرتے ہو لیکن کم کرتے ہو۔ امام رازی یوں بتلا رہے ہیں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ تم لوگ شکر کرتے ہو لیکن کم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل اور انسان کی جو فطرت ہے اس کے لیے لازم ہے۔ ہاں، ہر عقل مند آدمی جو اللہ تعالیٰ کو موجد سمجھتا ہے، بنانے والا سمجھتا ہے، یہ اقرار کرنا یہ بھی ایک شکریہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان پر بہت زیادہ ہے، ان نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا ہونا چاہیے، لیکن بعضوں کا شکریہ ادا ہوتا ہے، بعضوں کا نہیں ہوتا۔ اب بعض شکریہ زیادہ کرتے ہیں، بعض کم کرتے ہیں، باقی شکریہ کرنا ضروری ہے تاکہ نعمت باقی رہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، لَكُمْ خاص تمہارے لیے بنایا ہے، یہ زندگی گزارنے کا جو سامان ہے وہ تمہارے لیے۔ ہم نے تم کو زمین کے اندر نیابت عطا فرمائی جو کسی اور کو، کسی اور جانور کو نہیں دی، آسمان میں کسی فرشتے کو نہیں دی، اور یہ معاش بھی خاص تمہارے لیے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، بالکل۔ اب بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ملکیت بھی ہے، حیوانیت بھی ہے، شیطانیت بھی ہے اور انسانیت بھی ہے، یہ چاروں چیزیں ہیں۔ انسان میں فرشتے کی صفت بھی ہے، تو فرشتے کی معیشت کیا ہے؟ اس کی روح کا انتظام ہے۔ جانور حیوانیت ہے، اس کی معیشت کا اس کے بدن کو پالنا، جانور اپنے بدن کو پالتا ہے، فرشتے ہمیشہ روحانی بات ان کے یہاں تو وہی ہوتی ہے۔ شیطان کی معیشت کیا ہے؟ نفس امارہ کا سامان۔ تو گویا کہ انسان کو یہ سارے مراتب، سب چیزیں یہ حاصل ہے، اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قلیلا، اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں بندوں کی، قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو، نعمت تمکن کا اور نعمت معاش کا۔ ان نعمتوں کو دیکھے، ان نعمتوں کا تذکرہ کرے اور ان نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے۔ نعمت بسے و شکر گزارندہ اندکس، گوئندہ سپاس الہی ز صد یکس۔ نعمتیں تو بہت زیادہ ہے لیکن شکر گزاری کرنے والے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کہنے والے 100 میں سے 1 آدھ ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ ان النعمت انما تسلب، یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہے اس آدمی سے جو اس کی قدر نہیں کرتا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں ایک روایت نقل کی کہ کسی نبی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا بلعم بن باورا کے بارے میں، کہ جو اتنا بڑا آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، تو اپنی زبان کو باہر نکال کر کتے کی طرح جیسے ہانپتا ہے وہ ہانپ رہا تھا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے مثلہ کمثل الکلب۔ تو نبی نے، اس زمانے کے نبی نے یا بعد کے کسی نبی نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بلعم بن باورا کا معاملہ کیا تھا؟ اس کے اللہ تعالیٰ نے کرامتیں
اور اتنی نشانیاں دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یشکرنی یوم من الایام علی ما اعطیتہ، میں نے اس کو جو کچھ دیا اس پر اس نے کبھی شکریہ ادا نہیں کیا. وَلَوْ شَكَرَنِي عَلَى ذَلِكَ مَرَّةً لَمَا صَلَبْتُهُ، اگر وہ اس پر ایک مرتبہ بھی شکریہ ادا کر دیتا تو میں نعمت اس سے نہیں چھینتا. اس لیے تفسیر روح البیان والے لکھتے ہیں کہ اے انسان تو بیدار ہو جا اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا جو رکن ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر، اس کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر اس کی تعریف کر. اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اور اس کے قریب قریب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کی توفیق ہے. کیونکہ اگر تو ان نعمتوں کی قدر دانی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں اور مکمل کرے گا، دوسری نعمتیں عطا کرے گا، اور نعمتوں کے زوال کی جو کڑواہٹ ہے اس میں مبتلا نہیں کرے گا. سب سے زیادہ کڑوی چیز اور سخت چیز یہ ہے کہ نعمتوں کے بعد ذلت ہو، اکرام کے بعد اہانت ہو، اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر کے ٹھکرا دے، اللہ تعالیٰ اپنا وصال دے کر کسی کو جدا کر دے. یہ بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو. خیر، ایک بات تو یہاں یہ ہوئی کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا تذکرہ کیا ہے اور بندوں کو رغبت دلائی ہے. لیکن اس آیت کریمہ کو بقول علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ کے علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو از قبیل انذار قرار دیا ہے. اب تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائے کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیے ہیں، لیکن مفسر آلوسی نے یہ بات بیان کی کہ اس مقام کے اوپر علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت بطور انذار کے ہے، ڈرانے کے لیے ہے، اور انہوں نے اس طرح سے اس کو بیان کیا کہ اس آیت کریمہ کا ماقبل سے تعلق یہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے نبی ان کو بتا دو، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان کو یہ بتا دو کہ تم اتباع کرو اس چیز کا جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی بتا دو ان کو کہ لقد واللہ لقد مکناکم، اللہ کی قسم تم کو ہم نے زمین کے اندر ٹھکانہ دیا ہے، قرار دیا ہے. جعلنا لکم فی الارض مکانا وقرارا. تو جیسے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، وہاں اوپر گزرا تھا، یہاں پہ آیا قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو. یہ قلیلا ما تذکرون وہاں کے کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، کم تم شکریہ ادا کرتے ہو. تو وہاں جیسے قلیلا ما تذکرون میں ایک قسم کا انذار پایا جا رہا ہے، یہاں قلیلا ما تشکرون اس کو بھی اسی طرح سے دیکھا گیا. اب آخر میں قلیلا ما تشکرون کا لانا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اوپر کی آیت میں قلیلا ما تذکرون لائے تھے. اوپر چونکہ دین حق کا اتباع اور دین باطل ان دونوں کے درمیان تمیز کرنا تھا، اس لیے مناسب یہی تھا کہ وہاں تذکر کا لفظ لاتے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہمیں جو طاقت دی ہے اس میں تصرف کا حق دیا ہے، اس کا تقاضا تھا کہ اس کے لیے شکریہ کا لفظ لایا جاتا. اللہ تعالیٰ نے قلیلا ما تشکرون یہاں پہ بیان کیا.
آگے کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر حق تعالی شانہ نے آدم علیہ السلام کا ابلیس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا اس کو بیان کیا ہے۔ امام رازی نے لکھا کہ قرآن مجید میں 7 دفعہ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے ساتھ جو بات پیش آئی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا اور اس نے کٹ حجتی کی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ بیان کیا، سورہ بقرہ کے اندر بھی شروع میں بیان کیا ہے، پھر یہاں سورہ اعراف میں، سورہ ہجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد، یہ 7 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کو بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کا ماقبل سے تعلق کیا ہے، تو اس کو بیان کرتے ہوئے امام رازی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے امتوں کو نبیوں کی دعوت کے قبول کرنے کی رغبت دلائی اور نافرمانی سے ڈرایا، پہلے تو ڈرایا، اس کے بعد رغبت دلائی، اور رغبت اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کثرت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں تمہارے اوپر کی ہے، پھر ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کرنا شروع کیا، تو انسان کو زمین کے اوپر جو قدرت دی ہے، وہ زمین کے اندر جو سامان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ اس کو بیان کرنے کے بعد اب ہمارے باپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اس کو بیان کیا، چونکہ باپ کے اوپر جو احسان ہوتا ہے وہ بیٹے کے اوپر بھی احسان سمجھا جاتا ہے، اور سمجھنا چاہیے۔ کسی آدمی نے تمہارے والد کے اوپر احسان کیا ہو، اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ باپ پر احسان یہ بیٹے کے اوپر احسان کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ہاں، اس آیت کریمہ کو اس مقام پر جو بیان کیا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم لوگ مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی سے روکا جا رہا ہے۔ کیسے اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے جبکہ اس نے تمہارے اوپر یہ انعامات کیے ہیں؟ خیر، اس آیت کریمہ کے اندر ترجمہ دیکھیں تو سوال یہ ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری شکل بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کے سامنے۔ تو اس آیت کریمہ میں پہلے تمام انسانوں کو پیدا کرنا، ان کی شکلیں بنانا، اور پھر ترتیب کے ساتھ فرشتوں کو سجدہ کا حکم دینا، یہ بات لازم آ رہی ہے۔ تو ظاہر آیت کا تقاضا یہ ہے کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم اس وقت ہوا
جبکہ ہم سب پیدا ہو چکے تھے، ہماری شکلیں بن چکی تھی، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اس آیت کو سمجھانے میں مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ امام رازی نے تقریباً 4 شکلیں بتائی ہے۔ ایک شکل تو یہ بتائی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یعنی خلقنا اباکم آدم، ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا۔ پہلے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تبھی تو ہم لوگ آئے، بعد میں ہم لوگ آئے ہیں، تو یہاں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَصَوَّرْنَاكُمْ، تمہاری شکل بنائی، یعنی صورنا آدم، آدم علیہ السلام کی شکل بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ قول مفسر حسن علیہ الرحمہ اور یوسف النحوی کا ہے، اور بقول رازی کے یہی قول مختار بھی ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو سجدے کا جو حکم ملا تھا، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا جو حکم ملا، وہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے، آدم علیہ السلام کی تصویر بنائے جانے کے، شکل بنانے کے بعد ہے۔ ہاں، ہماری تخلیق اور ہماری تصویر کے بعد نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ ہمارے پیدا کرنے کو بیان کیا اور آپ مراد لے رہے ہیں آدم علیہ السلام کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اصل البشر ہے، ساری انسانیت کی جڑ ہے، بنیاد ہے، لہذا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا تھا۔ یہ آیت کریمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، اور اس زمانے کے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے اوپر تو کوہ طور کو نہیں اٹھایا گیا، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان پر اٹھایا گیا تھا، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اسلاف میں سے ہے، لہذا ان لوگوں سے کہنا صحیح ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خلقناکم، یعنی خلقنا آدم، ثم صورناکم، پھر ہم نے آدم علیہ السلام کی ذریت کی شکل بنائی ان کی پشت کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ مجاہد کا قول ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی اولاد کو ان کی پشت سے چیونٹیوں کی شکل میں نکالا، اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خلقناکم، ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری شکلیں بنائی، پھر ہم آپ کو خبر دیتے ہیں کہ ہم نے ہی فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ ایک صورت یہ، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ خلق کے معنی تقدیر کے، اور تقدیر کا معنی اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی مشیت، وہ ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت خاص ہے ایک مقدار معین کے ساتھ۔ تو خلقناکم یعنی اشارہ ہے اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کی تقدیر کی طرف، حضرت انسان کو پیدا کرنے کا جو حکم دیا تھا، اس عالم میں لانے کا، اس کی طرف اشارہ ہے خلقناکم۔ اور صورناکم اشارہ ہے لوح محفوظ کے اندر اس کو ثابت کرنے کہ ہر چیز کی شکل، جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے، اکتب ما هو کائن الی یوم القیامہ، جو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تھا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کو لکھ ڈالو، یہ حکم دیا تھا، کہا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو خلق کا مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کی مشیت، اور تصویر سے مراد ان ساری چیزوں کی شکلیں لوح محفوظ کے اندر بنانا۔ اور پھر ان دونوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کروایا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ امام رازی کا لکھنا ہے کہ یہ تعویل میرے نزدیک زیادہ قریب ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ یہ سجدہ کیسا تھا؟ کس قسم کا سجدہ تھا؟ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے؟
اس شریعت کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر سجدے تعظیمی بھی حرام ہے. کسی کی رسپیکٹ کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اگلی شریعتوں میں اس کی گنجائش نظر آ رہی ہے، لیکن امام رازی نے اس مقام کے اوپر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کیا تھا اس کی 3 وجہیں، 3 اقوال لکھے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ یہ سجدہ بطور تعظیم کے تھا، نفس سجدہ نہیں تھا، صرف تعظیم کا حکم تھا کہ تعظیم کریں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ ہی تھا، اصل سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو تھا، بیچ میں آدم علیہ السلام بطور قبلے کے تھے. جیسے کہ ہم لوگ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ تو اللہ کو کرتے. کوئی اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں قبلے کو سجدہ کرتا ہوں، یہ سجدہ صحیح نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں، بلکہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اس نے حکم ہمیں دیا ہے کہ اس سمت میں تم سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کے پیش نظر ساری امت دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اور ایک ہی جہت میں نماز کے لیے رکھنے کے لیے، وحدت قائم کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، سجدہ ادھر کرے. تو اصل سجدہ تو اللہ کو تھا، لیکن بیچ میں آدم علیہ السلام اس طرح سے جس طرح سے قبلہ ہوتا ہے. اور بعضوں نے تیسرا قول امام رازی نے یہ لکھا کہ مسجود لہو جس کے لیے سجدہ کیا وہ آدم ہی تھے. اور یہ فرشتے کون تھے؟ کہاں کے فرشتے تھے؟ آسمان کے اور عرش والے فرشتے تھے یا زمین کے فرشتے تھے؟ اس میں امام رازی نے کئی اقوال نقل کیے ہیں جو پہلے سپارے کے اندر بیان ہو چکا ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو؟ اس کا جواب لکھتے ہوئے علامہ آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں لکھا کہ وفیہ تلویح الی شرف العلم، اس میں علم کی شرافت، علم کے مقام کی طرف اشارہ ہے کہ علم کتنی قیمتی چیز ہے، اور مخاطبوں کو، اس امت کو آگاہ کیا گیا ہے کہ تم لوگ وہ چیز حاصل کرو جس کے ذریعے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو وہ فضیلت حاصل ہوئی. اسی لیے سورہ بقرہ کے اندر یہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ جہاں سجود ملائکہ کا تذکرہ ہے وہیں پر تحدی بالعلم، علم کے ذریعے جو چیلنج پھینکا گیا تھا، فرشتوں سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو اس کا علم نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہوگا جتنا آپ ہمیں سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام بتائے، پوچھا کہ یہ نام بتاؤ کیا ہے. آدم علیہ السلام بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا. یہ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فضیلت بتلائی، حضرت آدم علیہ السلام کی واضح فرمائی. اب اس آیت کو دیکھیے آپ، حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ الا ابلیس یعنی ابلیس نے نہیں کیا. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، نہیں تھا. یہ بات تو آگے سے ہم کو معلوم ہو چکی ہے کہ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. تو دوبارہ اس کو کھول کر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اصل میں اوپر جو استثناء کیا گیا فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو یہاں معلوم تو ہو رہا ہے کہ سجدہ ابلیس نے نہیں کیا تھا، لیکن کبھی بھی نہیں کیا اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. ان کی زبان میں انہوں نے لکھا
لأن المعلوم من الاستثناء عدم العموم لا عموم العدم. استثناء سے معلوم تو ہو رہا ہے عموم کا عدم، لیکن عدم کا علوم نہیں، عموم معلوم نہیں ہوتا. انہوں نے سجدہ نہیں کیا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا. اب اکیلے کیا یا نہیں کیا اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس کو بتلانے کے لیے کہ نہ فرشتوں کے ساتھ سجدہ کیا نہ اس نے تنہا سجدہ کیا، اس لیے خاص طور پر لم یکن من الساجدین اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا. اس مقام کے اوپر علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے اور بھی بہت ساری تفصیلات بیان کی ہے، جس کے اندر علماء کرام کے جیسے سراج الہندی ہے اور مولانا ابن الکمال ہے، ان لوگوں کے حوالے سے استثناء کے بارے میں تفصیلات کی ہے. خیر، فرشتوں کو حکم ملا تھا اور فرشتوں کو تو عام بیان کیا، فسجدوا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرے، فرشتوں نے کر دیا مگر نہیں کیا ابلیس نے. تو کیا ابلیس بھی فرشتہ تھا؟ کہا نہیں، ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا. ابلیس تھا کیا؟ ابلیس تو جنات تھا. ابلیس جنات تھا، تو اس کو نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ابلیس جناتوں کا سردار تھا، اور بعض کتابوں میں لکھا کہ جیسے انسانوں کے اندر سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے، کہا جناتوں کے اندر یہ تھا. اور کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ اس کو فرشتوں میں شامل کر لو. بہت زیادہ عبادت کیا ہوا تھا. فرشتوں کی اس ریکویسٹ کے اوپر حق سبحانہ و تعالی نے اس کو فرشتوں میں داخل کر دیا. لیکن اس موقع کے اوپر جب امتحان کا وقت تھا، وہ امتحان کو نہیں سمجھ پایا، اور اس کی جو جبلت میں جو چیز رکھی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو کر رہی. حضرت حسن فرماتے تھے کہ ابلیس تو فرشتوں میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ ابلیس کی تخلیق تو آگ سے ہوئی ہے اور فرشتوں کی تو نور سے یعنی روشنی سے ہوئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے حوالے سے نقل کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور وخلق ابلیس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو تو نور سے، لائٹ سے، روشنی سے پیدا کیا گیا، اور ابلیس کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جس کو تمہارے سامنے قرآن میں بیان کیا ہے. تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے اور ابلیس کی تخلیق نار سے ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہ روگردانی کرتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں، نہ تکبر کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ابلیس تو کہ اس نے نافرمانی بھی کی اور تکبر بھی کیا. اور فرشتے، تیسری بات یہ بتائی کہ فرشتے جنات میں سے نہیں ہیں. شیطان ابلیس تو وہ جنات، یا اصل میں ابلیس کا نام تو عزازیل ہے. یہ جب وہ نافرمانی کیا، اس نے کی، تب اس کا نام ابلیس پڑا. اور فرشتے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے میسج لے جانے والے. ابلیس ایسا نہیں ہے. اور ابلیس جناتوں کے اندر سب سے پہلے جس کو پیدا کیا گیا وہ ابلیس ہے.
جیسے کہ آدم علیہ السلام انسانوں میں سب سے پہلے ابو البشر ہیں۔ تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب ابلیس معمور ہوا فرشتوں کے ساتھ، کیونکہ اس کو شامل کیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا وہاں سے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی تو اس کا نام بھی چینج کر دیا گیا۔ وہ ایک بہت بڑا مومن تھا، عابد تھا آسمان کے اندر، جب اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اس کو زمین کی طرف اتار دیا گیا۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تجھے کون سی چیز مانے ہوئی کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ لکھا ہے علماء نے کہ سب سے پہلے جو مائن لگایا وہ شیطان تھا، قیاس کرنا جس کو کہتے ہیں، اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب حکم آ جاتا ہے تو قیاس نہیں کیا جاتا۔ جب صراحت کے ساتھ اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ کرو، اب یہ دیکھنا نہیں تھا کہ کیوں مجھے دیا جا رہا ہے، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اسی لیے فقہ میں لکھا ہے کہ جب صراحت کے ساتھ حکم موجود ہو تو قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو تو حکم مل گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ سجدہ کر، لیکن اس نے نہیں مانا اور قیاس کیا۔ اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے قیاس جس نے کیا، اپنا دماغ لڑایا، وہ ابلیس تھا۔ وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقائس، اور سورج اور چاند کی بھی جو پوجا کی گئی ہے وہ بھی اس طرح قیاسوں سے ہی کی گئی ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے عنصر کی اصل کو دیکھا، تشریف عظیم کو نہیں دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے مٹی سے، تو ابلیس نے دیکھا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ اس مٹی کو اللہ نے کیا اعزاز بخشا ہے اور کیا شرافت دی ہے، کیا عزت دی ہے۔ اور دوسرا دعویٰ اس کا کیا تھا؟ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ان النار اشرف من الطین، آگ مٹی سے زیادہ معزز ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مٹی کے اندر تو گرنے کی چیز ہے، بردباری اور برداشت کی بات ہے، اور نرمی کی بات ہے، جماؤ کی بات ہے۔ مٹی اگنے کی جگہ ہے، بڑھنے کی جگہ ہے، اضافے کی جگہ ہے، اصلاح کی جگہ ہے۔ یہ مٹی یہ چیزیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ لیا کہ مٹی ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مٹی کے اندر کیا کیا اوصاف ہے۔ اس کے اندر حلم ہے، لوگ کتنے کدال اس پر مارتے ہیں، لیکن جب ایک دانہ ڈالتے ہیں تو کتنے دانے بڑھا کر دیتی ہے زمین۔ اس کے اندر انقیاد ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ ہے، اور اس کے ذریعے چیزوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ آگ، یہ نہیں دیکھا اس نے کہ آگ کا کام تو سب ڈیمیج کرنا، ڈسٹروئے کرنا، جلا دینا اور غصے میں آ جانا، تیزی کے ساتھ کسی چیز کو ختم کر دینا۔ تو جب ابلیس نے اپنے عنصر سے خیانت کی تو وہ مارا گیا۔ آدم علیہ السلام نے
اپنے عنصر کو نفع پہنچایا۔ ابلیس نے غلط قیاس کر کے اپنے عنصر کا نقصان کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے رجوع، انابت، عاجزی، انقیاد، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اقرار، اعتراف کر لینا، توبہ کرنا اور مغفرت مانگنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اور اپنے عنصر کو نفع پہنچایا، اور ابلیس نے خیانت کی اور اپنے عنصر کا نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کون سی چیز رکاوٹ بنی کہ جب میں نے تجھے حکم دیا اور تو سجدہ نہ کرے؟ قال انا خیر من، ہاں میں اس سے بہتر ہوں۔ تکبر ایسی ہی چیز ہے کہ دوسرے کو گرا ہوا اور اپنے کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اس کے اوپر آئندہ مجلس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، اور شیطانی صفات سے ہماری حفاظت فرماوے، اور تواضع اور انکساری اور عز و اعتراف جیسے اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔